میں ہے اور ہونا بھی چاہیے، کیونکہ ہم سنتے آ رہے ہیں کم ذی الحج سے لے کر 10 ذی الحج تک ہم نے بال نہیں کٹوانے، ہم نے ناخن نہیں کاٹنے۔ یہ ان لوگوں کے لیے شرط ہے جو اپنے اپنے ملک میں قربانی کریں گے۔ ہم لوگ ہیں حاجی، ہم لوگ ہیں مسافر پہ قربانی نہیں ہوتی، تو یہ جو ہم قربانی کریں گے جو حج کی ہوگی، یہ دم اثار ہوگی، یہ حج کی قربانی ہے، اس کا پاکستان والی قربانی کے ساتھ کوئی لنک نہیں ہے۔ اب دیکھیں کوئی حاجی 3 ذی الحج کو آیا، کوئی 4 ذی الحج کو آیا، اس نے عمرہ کیا، اس نے تو بال کٹوا لیے، اب وہ 10 تاریخ تک تو انتظار نہیں کرے گا۔ تو جو حکم یہ ہے، تحقیق کی گئی ہے، جو یہ ہے کہ 10 ذی الحجہ عشرہ، یعنی کہ 10 دن جون سے ہیں، اللہ تعالیٰ نے قسم کھا کے کہا ہے کہ ان ایام کی بہت قیمت ہے، بہت قدر ہے۔ آپ فارغ بیٹھے ہیں، تسبیحات کرتے رہیں، استغفار کرتے رہیں، درود پاک پڑھتے رہیں۔ جیسے ہی ہم احرام کی حالت میں آ جائیں گے، پھر انشاءاللہ جب تک قربانی نہیں ہوگی ہم لبیک پڑھتے رہیں گے۔ اب احرام کی جب حالت میں حاجی آ جاتا ہے پھر وہ لبیک پڑھتا ہے۔ تو اس وقت جو ایام تشریق جون سے ہیں، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد، یہ تمام مرد حضرات بھی پڑھیں گے اور خواتین بھی۔ عموماً میں نے ٹریننگ میں دیکھا ہے کہ بعض خواتین پریشان ہو جاتی ہیں کہ جی ہر چیز مرد کو فوکس کر کے کی جا رہی ہے، تو ادھر سے مراد مرد اور خواتین ہیں۔ جو عمل مرد کریں گے خواتین نے بھی وہی عمل کرنا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے پردہ یہ رکھا ہے، خواتین کو کہا ہے کہ وہ آہستہ آواز میں پڑھیں، کسی غیر محرم کے کان میں آواز نہ پڑے۔ یہاں تک بھی ہے کہ جب وہ لبیک پڑھیں گی تو آہستہ پڑھیں گی کہ ان کو اپنی آواز آئے، کسی غیر محرم کو آواز نہ آئے۔ آپ نے دیکھا ہوگا مرد حضرات لبیک کی صدائیں لگا کے روڈ سے جا رہے ہوتے ہیں، خواتین ان کے ساتھ بھی پڑھ رہی ہوتی ہیں، لیکن وہ آہستہ پڑھ رہی ہوتی ہیں۔ تو یہ نہیں ہے کہ آپ نے لبیک نہیں پڑھنی ہے، یہ ایام تشریق جو ان سے ہے، اس کی تسبیحات کریں جتنا بھی ہے۔ یہاں تو ہمارا ہر عمل، اٹھنا بیٹھنا کھانا پینا سونا، سب عبادت میں اللہ تعالیٰ نے لکھ دی ہے۔ وہ حاجی اگر کسی نے رات کے پہر سو گیا 2-3 گھنٹے، وہ سمجھا کہ میں نے یار تہجد نہیں پڑھی، میں لیٹ ہو گیا، اس کا سونا بھی عبادت ہے۔ کیوں کہ آپ ایک نیک مقصد کے لیے آئے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کہ جو حاجی حج و عمرے پہ آتا ہے، وہ جتنا بھی خرچہ کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو صدقے میں لکھتا ہے، اس کو خرچ میں نہیں لکھتا، فضول خرچی میں نہیں لکھتا۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو دیا ہے، آپ اچھا کپڑا پہن رہے ہیں، شکر الحمدللہ، آپ اچھا کھانا کھا رہے ہیں، شکر الحمدللہ، اسراف نہیں ہے یہ۔ تو جتنا، اور میرے اللہ کا وعدہ ہے کہ یہاں، اور میرا مشاہدہ ہے کہ جتنے پیسے آپ یہاں خرچ کر کے جاتے ہیں، آنے والے سال یا حج کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ آپ کو اس کا 10 گنا زیادہ دیتا ہے۔ آپ خود مشاہدہ کر لیں، جو حضرات کاروبار کر رہے ہیں، میں شرطیہ کہتا ہوں آپ کو، اللہ پہ یقین کامل رکھ کے کہتا ہوں کہ آپ کی اتنی مال میں برکت پڑے گی کہ آپ حیران ہو جائیں گے۔ حج میں اصل کیا ہے؟ خرچہ کے علاوہ جو مین چیز ہے وہ مشقت ہے۔ آپ دیکھ لیں، جب سے جو حاجی 7 تاریخ سے آئے ہیں، 11 تاریخ سے آئے ہیں، 11 تاریخ کو یہاں پہنچے ہیں، تب سے مشقت میں ہیں۔ وہ آ رہے ہیں، جا رہے ہیں، مزید عمرہ کر رہے ہیں، بیٹھ رہے ہیں، بسوں میں انتظار کرنا پڑ رہا ہے، ٹیکسی کے لیے انتظار کرنا پڑ رہا ہے۔ تو سارا مشقت اور صبر، اور اس کے بعد تقوی۔ اب تقوی آپ نے کیا کرنا ہے؟ کوئی حاجی آپ کے پاس آ گیا، جگہ نہیں ہے، اس کو جگہ دے۔ تقوی کا معنی یہ ہے کہ وہ عمل جو آپ کے اختیار میں ہے، اللہ نے آپ کو ہمت دی ہے، آپ کا حق ہے، وہ آپ سیٹ پہ بیٹھے ہیں، میں آپ کو سیٹ سے نہیں اٹھا سکتا، یہ آپ کا حق ہے۔ لیکن کوئی ضعیف آ جائے، آپ اس کو کھڑے ہو کے اس کو بیٹھنے کی جگہ دے دیں۔ وہ چائے کی لائن میں کھڑا ہے، اس کا 10واں نمبر ہے، تو آپ پہلے اس کو چائے ڈال کے ان کو دے دیں۔ تو یہ جو تقوی ہے اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے، اور سب سے زیادہ صبر۔ آپ جن ممالک سے آئے ہیں، یا پاکستان والے تو چلے تھوڑی سی عادت ہے، اتنی گرمی آپ نے نہیں دیکھی ہوگی۔ ابھی حج کے دنوں میں سعودی گورنمنٹ نے کہا 45 سے ابھب جائے گا ٹیمپریچر، لیکن انشاءاللہ کیونکہ اللہ کی رحمت ہے ہم پر، سر ہمارے ننگے ہیں، ٹوپی نہیں ہے ہمارے سر پر، کوئی پی کیپ نہیں ہے، چھتری بھی نہیں ہے، لیکن اللہ کی رحمت تو ہے نا، ہم اس سے تو محروم نہیں ہیں۔ تو جب یہ ذہن میں جذبہ ہوگا، یہ نیت ہوگی، تو انشاءاللہ،
کیونکہ ہم نے ہر کام اللہ سے مانگنا ہے اور اللہ کو بتانا ہے. اللہ کو اپنا دوست بنائیں, بیٹھ جائیں, نفل پڑھیں اور اس کے بعد اپنی حاجت اللہ کو بتائیں. اللہ میں بے بس ہوں, میرا کاروبار نہیں چل رہا. اللہ کو پکاریں, کیوں کہ اللہ نے قرآن میں کہا ہے مجھے پکارو میں تمہاری شہ رگ سے قریب ہوں. اس سے زیادہ تو اور کوئی قریب ہمارا والد والدہ رشتہ تو کوئی دوست نہیں ہے. تو ہم نے پکارنا کس کو ہے؟ اللہ کو. اور کیا کرنا ہے؟ دوسرا عمل جو اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے, اللہ تعالیٰ کو پتا ہے کہ میرے بندے ضعیف ہیں, کمزور ہیں, سستی آ جاتی ہے, کائلی آ جاتی ہے, نماز وقت پہ نہیں شاید پڑھی, نکل گئی, عبادت نہیں کی, یا کوئی غلطی ہو گئی. اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہا ہے استغفر اللہ, مجھ سے معافی مانگ لو, میں پچھلے سارے گناہ معاف کرتا. اب یہ ذہن میں رکھیں, شیطان آپ کو یہاں بھی ورگلائے گا, یار میں نے فلاں حاجی صاحب کے ساتھ زیادتی کی تھی, پتہ نہیں وہ والا عمل اللہ مجھے معاف کرتا ہے نہیں کرتا, یا میں نے کسی کو گالی دے دی تھی, اس کی دل آزاری ہو گئی تھی, پتہ نہیں اللہ تعالیٰ, اللہ کہتا ہے نہیں, سچے دل سے 2 نفل پڑھیں, استغفار کریں, انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ہم سب کے گناہ معاف کر دے گا. جہاں ہم ایک افرادی جو ان سی دعا کریں گے عرفات میں, وہاں تمام حجاج کرام نے تمام مسلمانوں کے لیے دعا مانگنی ہے. اپنے لیے دعا مانگیں, اپنے رشتہ دار جو نہیں آ سکے اور جنہوں نے آپ کو کہا بھی نہیں. اللہ کہتا ہے کہ جب میرا بندہ, میں نے اس کو نوازا ہوا ہے, میں نے اس کو کہا بھی نہیں کہ فلاں بندے کے لیے دعا کر, وہ فلاں بندے کے لیے جو موجود بھی نہیں ہے دعا کرتا ہے, تو وہ مجھے زیادہ عزیز ہے. آپ کے عزیز دوست کسی نے شاید آپ سے ملاقات نہیں ہوئی, نہیں کہہ سکے کہ حاجی صاحب ہمارے لیے دعا کر لیں, آپ ان کا نام ذہن میں لائیں کہ اللہ تعالیٰ وہ زاہد صاحب ہے میرے مسائے والے, اللہ تعالیٰ ان کی بھی سن, ان کو بھی حج پہ لے آ. تو آپ جب دوسروں کے لیے دعا کریں گے, اللہ تعالیٰ آپ کو محبوب بنا لے گا. اور اس کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہ جب بھی بیٹھیں, اٹھتے بیٹھتے, وضو ہے نہیں ہے, صرف غسل خانے کے علاوہ, باتھ روم ٹوائلٹ کے علاوہ, آپ درود پاک پڑھیں, ان پہ درود بھیجیں. کیونکہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ اللہ کے فرشتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ سلام بھیج رہے ہیں. جب اللہ اور فرشتے اپنے محبوب پہ سلام بھیج رہے ہیں, تو ہم پہ تو پھر لازم ہے کہ ہم بھی ان پہ سلام بھیجیں. انشاءاللہ یہاں سے حج کرنے کے بعد ہم مدینہ منورہ جائیں گے, تو وہاں تو صرف درود پاک اور 5 نمازیں ہیں. جتنا بھی درود پاک پڑھ سکتے ہیں آپ درود پاک پڑھیں, تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ رحم کرے گا. ہر وقت یہ دعا مانگیں کہ اللہ میں بے بس ہوں, لاچار ہوں, تیری استطاعت, تیری ہدایت کے بغیر میں کوئی قدم نہیں اٹھا سکتا. اے اللہ تو نے توفیق دی ہے آج میں یہاں ہوں. اے اللہ تو نے توفیق دی ہے کہ میں اپنے گھر بار رشتہ دار بہن بھائیوں کو چھوڑ کے آیا ہوں. یا اللہ ہماری عبادات کو قبول فرما لے. بات ساری قبولیت کی ہے. نفل پڑھیں, جتنے قرآن پاک پڑھیں, سب کچھ کریں, لیکن جب قبولیت کی دعا ضرور کریں کہ اللہ تعالیٰ قبولیت اور دوسری ہدایت دے. کیوں کہ ہدایت اللہ کی طرف سے ہے. یہ ایسی چیز ہے کہ بندہ بندے کو ہدایت نہیں دے سکتا, تبلیغ کر سکتا ہے, بتا سکتا ہے کہ ایسا عمل ایسا نہیں ہے, ایسا عمل لیکن ہدایت اللہ کی طرف سے ہے. تو اس لیے فرمایا ہے کہ ایک ایمان کامل کہ اللہ تعالیٰ جب اس دنیا سے جائیں تو ہمارے زبان پہ کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ جاری ہو. یا اللہ تیرے بندے ہیں, ہمارے پہ آسانیاں فرمانا. تو ہر وقت آپ نے آسانی اللہ سے درگزر کی دعا کرنی ہے. تو انشاءاللہ بالکل ریلیکس رہیں کہ حج پہ ہم نے کیا کرنا ہے, بالکل آسان ہے. جو عمل آپ نے کرنا ہے میں بھی آپ کے ساتھ ہوں, ہر جگہ ہم مینا میں عرفات میں آپ کے ساتھ ہیں. تو انشاءاللہ کسی قسم کی مسئلہ نہیں ہوگا. اس بیان کے بعد پھر انشاءاللہ میں صرف حج کے 5 جو دن ہیں وہ میں بیان کروں گا. آپ کو پہلے بھی بیان ہوئے تھے, لیکن آپ ریفریشر کورس ہو جائے گا, کیونکہ آج یا کل ہم نے موومنٹ کرنی ہے انتظامیہ موڈ کے مطابق. آپ کو بلال صاحب, احسان صاحب بتائیں گے وہ سارا اسکیجول جو بھی ہے. تو دوسری یہ ہے کہ سامان جو ان سے ہے نا, آپ نے صرف جو ہینڈی بیگ آپ کو دیا گیا ہے نا پیچھے, وہ لے کے جانا ہے, اور کوئی چیز نہیں لے کے جانی. کیونکہ آپ کو اتنا بیڈ ہے کہ آپ ہی اس پہ ہیں, سامان رکھنے کی جگہ نہیں. جب آپ کنکریاں مارنے سے فارغ ہو جائیں گے تو آپ اپنی بلڈنگ میں آ جائیں. جب آپ کو سگنل مل جائے گا کہ جی آپ کی قربانی ہو گئی ہے, یا اس سے پہلے بھی آپ بلڈنگ میں آ جائیں ادھر,
آرام سے ریسٹ کریں، بیٹھیں، احرام کی حالت میں رہیں گے. جب آپ کو بتا دیا جائے گا کہ یہ آپ کی قربانی ہو گئی ہے، اس وقت پھر آپ